بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جسم کی اتنی اہمیت ہے، میں جسم کی تربیت کے لیے اگر دل کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، مولانا کس ڈاکٹر کو دکھاؤں جو سب سے پروفیشنل اس کے پاس، میں جسم کے لیے ایون 1% رسک نہیں لیتا۔ اتنی محبت ہے اس جسم سے۔ اچھا ڈاکٹر ہو، کہیں آنکھ کا غلط آپریشن نہ کر دے، کہیں دل کا غلط آپریشن نہ کر دے، پیسہ ہوگا بیسٹ ہاسپٹل میں جاؤں گا، اور پیسہ ہوگا فورن چلا جاؤں گا، کیونکہ جسم کی قیمت کو میں جانتا ہوں۔ مٹیریلسٹ میرا وجود ہے، لیکن جو روح اللہ نے تجھے عطا کی اتنی سستی کہ میں نے ہر ایرے غیرے کو اپنا امام مان لیا۔ اس کی تربیت کے لیے میں کس کو چن رہا ہوں؟ تو میں نے کہا تھا اگر آنکھ خراب ہو جائے تو میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود اندھا ہو، سر پہ بال نہیں اور کسی بال لگوانے کے لیے ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں جو خود گنجا ہو۔ کہو گے یہ میرے بال کیا لگائے گا جس نے اپنا علاج نہیں کیا؟ اتنی عقل تو ہے نا۔ تو روح کی بیماری ہے بغض، روح کی بیماری ہے کفر، روح کی بیماری ہے شرک، روح کی بیماری ہے بت پرستی، روح کی بیماری ہے شراب کا پینا۔ تو یہ بتاؤ جب روح کا علاج کرنا ہے تو تم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو جو خود بت پرست رہا ہو؟ ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرو جس نے زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا۔ دلیل میں دیتا ہوں، اقرار تیرا وجود کرے گا۔ ہر صحابی کے سامنے رضی اللہ لگتا، علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ لگتا۔ جب پوچھا علی کو کرم اللہ کا، سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ واحد سر ہے جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا۔ سے بڑی لاجک ہوگی۔ اپنے بچے کی کسی اسکول میں ایڈمیشن کروانی ہے تو اچھا ٹیچر، اچھا اسکول، اور دین کا معاملہ کسی کے حوالے کرنا ہو تو اس میں تجھے پرواہ نہیں، اس میں علم کتنا ہے۔ اور فخر اس بات پہ کرو کہ علی سے مشورے لیے جاتے تھے۔ جب علی اتنے ہی عالم تھے تو ڈائریکٹ علی کو بٹھا لیتے۔ ہاں، عقل کی بات ہے۔ اگر انسان اپنے فیصلے عقل سے کرتا تو کبھی انسان گمراہی کے دروازے پہ نہ جاتا۔ تو پیور علم، پیور انفارمیشن۔ اچھا میں انفارمیشن کس سے لوں؟ ابھی لاسٹ اسٹیج ہے، سمجھ گیا کہ میرا برین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں مجھے پیور انفارمیشن ڈالنی ہے۔ پیور انفارمیشن کس سے لوں؟ اگر مجھ سے لوگے، مجھ میں بھی خطا کا امکان ہے۔ دنیا کا بہترین سائنسدان بھی ہو، آپ کہو گے نہیں، اس میں خطا کا امکان ہے۔ پیور انفارمیشن جس سے میرے جسم اور میرے روح کو فائدہ ہو، وہ ہے علم وحی پروردگار اعظم، خداوندی علم۔ مثلا قرآن پیور انفارمیشن، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں خطا کا امکان ہے۔ نبی کی حدیث پیور انفارمیشن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے علم میں خطا اور وہم کا امکان ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ اس کا علم بھی وحی خدا سے متصل ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ اب مجھے اگر انفارمیشن لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ کیونکہ واسطہ فیض الہی اگر کوئی زمین پر ہے تو وجود مصطفیٰ ہے، وجود رسول ہے، جو مجھے ایسی انفارمیشن دے سکتا ہے جس میں ذرہ برابر شک اور خطا کا امکان نہیں ہے، جو الہی انفارمیشن کا معدن ہے، جو الہی ڈیٹا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے، جس کے وجود سے میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور اپنے کمپیوٹر میں اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ یعنی سارے سافٹ ویئر وہاں سے اتاروں اور اپنے برین میں انسٹال کرتا جاؤں۔ تو پیور علم اگر مجھے کہیں سے مل سکتا ہے وہ ذات مصطفیٰ سے ہے، اسی کی ذات ہے جہاں سے علم مل سکتا ہے۔ لیکن ایک لاجیکل بات ہے، نبی کتنے سال رہیں گے؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز، کتنے بھی سال اس دنیا میں رہیں، لیکن نبی کے جانے کے بعد وہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جتنے بھی باقیات تھے نبی کے بعد، وہ اصحاب کی صورت میں ہوں یا اہل بیت کی صورت میں ہوں، مسلمانوں سے پوچھے تھے، کہتے نہیں خطا کا امکان ہے، ان کا علم پیور نہیں ہے، ان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے۔ تو اتنا تو مسلمان مانتے ہیں ایک ہی وجود ہے جس کا علم پیور ہے،
جس کے پاس سارا ڈیٹا ہے. تو آئیے رسالت کی خدمت میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اگر ہم یہ انفارمیشن لیں اور اپنے برین میں ڈالیں تو کس سے لیں؟ تو نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، سٹی آف انفارمیشن. سارا ڈیٹا میرے پاس ہے، کائنات کی انفارمیشن میرے پاس ہے، اس وجود کو کیسے چلنا ہے، پنپنا ہے، بڑھنا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. وعلی بابها. تمام تر اہل سنت مانتے ہیں. کوئی مسلمان کا ایک فرقہ بھی نہیں جو کہے کہ حدیث غلط ہے. لیکن وہ مولا علی کا جملہ، جو جانے پر اس پہ عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی ہے کہ نبی جب کہہ کر گئے دروازہ علی ہے تو تم کسی اور دروازے پہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ صریحاً مخالفت نبی، یہ خلاف عقل ہے. جب بتا کے جا رہے ہیں تجھے فیک انفارمیشن میں کہیں ادھر سے. ہاں کوئی اور میکینک تیری موبائل کو بنا تو دے گا، لیکن کمپنی پھر گارنٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تم علی کے علاوہ کسی اور در پہ جاؤ گے، علم تو مل جائے گا پر جنت کی گارنٹی پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے. یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے علم ملے گا. میری غرض نہیں کون دیوار بنا کون چھت بنا، لیکن در تو ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے. اور جو در سے جاتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، جو دیواروں سے جاتا ہے وہ چور ہوتا ہے. اور انسان اپنے ذہن میں پیور انفارمیشن ڈالو. جو در علی ابن ابی طالب کا در ہے. اور تعجب ہے کہ انسان قرآن پڑھے. تبھی فرمایا نا کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے سمن بکمن عمیون. یہ خدا کے تانے ہیں. کہیں پہ خدا گالی بھی دیتا ہے، کہیں پہ کسی کو زنیم بولتا ہے، کہیں پہ کسی کو حمار بولتا ہے. یہ گدھے ہیں. اللہ کی گالی گالی نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. کہ خدا طنز نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. کاسم بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے. خدا یہ بول تو رہا ہے پر تو اسے گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ دیکھ تو رہا ہے پر تو اسے اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا یہ سن تو رہا ہے پر تو اسے بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں سن رہا ہے پر وہ نہیں سن رہا جو میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ تو رہا ہے پر وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دکھانا چاہتا ہوں. بول تو رہا ہے پر وہ نہیں بول رہا جو میں بلوانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کر رہا. بالکل میں نے مثال دی تھی اس طرح، ایک ڈاکٹر آپ کو کہ سگریٹ نہ پیے نقصان دے، اور رات کو جاؤ دیکھو خود ہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے. تو مولا علی سے بے عقل کہتے ہیں، جاہل نہیں کہتے. علم رکھتا ہے پر اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا، یہ بے عقل ہے. جسے پتا ہو کہ یہ چیز نقصان دہ پر کر رہا ہو، علی کی نگاہ میں وہ بے عقل انسان ہے. ایسی بے عقلیاں ہم بہت کرتے ہیں جس سے خطرناک ترین حدیث رسول خدا کی، یعنی کچھ ایسی چیزیں نا جس میں ریورس کا امکان ہوتا ہے. بس انسان نے گناہ کیے، جناب حر نے خطائیں کی ہوں گی، لیکن جب ریورس میں امام حسین کے پاس آئے تو جنتی بن گیا. ہاں لیکن یہ برین کا جو معاملہ ہے اس میں خدا بڑا حساس ہے. میرے 5ویں امام محمد باقر فرما انسان جو بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے، یعنی ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو، وہ ہر کام جو کرتا جاتا ہے اس کے ہر کام کے بدلے میں خدا اس کی عقل کو کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے. اس میں کوئی ریورس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دن سمجھ جائے اور کہ اب میں اچھے کام کروں گا، نہ. جتنی عقل زائل ہو چکی ہے وہ زائل ہو گئی. اب یہ درجات اولیاء پہ نہیں جا سکتا. تبھی فرما اس کا خیال کرو، ایسے کام نہ کرو جو خلاف عقل ہوں، وہ تمہارے وجود کو تباہ ہو برباد کر دیں گے.